بیٹا آرام و سکون سید امتیاز علی تاج کی تحریر ہے اور سید امتیاز علی تاج ایک ڈرامہ نگار تھے اور آرام و سکون ان کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں انہوں نے آرام و سکون کی اہمیت اور اس کے اندر ایک پیغام دیا ہے۔ یہ ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہمسائے میں اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی مومنہ عرفان، بیٹا کیا کہنا ہے آپ کو؟ السلام علیکم ٹیچر۔ جی جی وعلیکم السلام۔ ٹیچر اسکرین نہیں شیئر ہو رہی، اوکے صرف آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اوکے بیٹا ٹھیک ہے۔ جی بیٹا اب شیئر ہو رہی ہے اسکرین؟ مومنہ عرفان جی ٹیچر اب ہو رہی ہے شیئر۔ ہاں جی جی ٹھیک ہے بیٹا۔ بیٹا آرام و سکون میں آرام و سکون کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور یہ ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے میں انہوں نے مزاحی مزاح میں ایک سنجیدہ میسج دیا ہے کہ اس کے اندر جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یعنی کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ بیمار شخص کی عیادت کرنا بھی ثواب کا کام ہے اور اس کا آرام کا خیال رکھنا، اس کی ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا یعنی کہ ایک دوسرے مسلمان پر فرض ہے۔ بیٹا سید امتیاز علی تاج 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں انہوں نے وفات پائی۔ سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے اسٹیج پر پیش کیے۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا۔ یہ ڈرامہ ان کا بہت زیادہ مشہور ہوا تھا۔ ان کے مزاحیہ سکیچ چاچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول ہوئے۔ رسالہ، تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر رہے۔ فضا علی بیٹا اپنا آف کریں۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بیٹا کسی نے بھی اپنا کیمرہ آن نہیں کرنا، جو بھی کرے گا اس کو میں نے لسٹ میں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے، پھر آپ نے پریشان ہونا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے اپنے کیمرے مومنہ عرفان، فضا علی آن نہیں کرنے، آپ صرف اپنا لیکچر سنیں بیٹا۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کرتا ہیں۔ وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے۔ اپریل 1970 میں ان کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا تھا۔ عریشہ سجاد بیٹا اپنا کیمرہ آف کریں۔ عریشہ سجاد۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے، وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں
اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے۔ امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہے۔ ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے۔ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمولی واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے۔ بیٹا آپ لوگوں نے جو کوسچن کرنے ہوں گے وہ لاسٹ کے 10 منٹس جو ہوں گے آپ کو کوسچن کرنے دیے جائیں گے۔ فی الحال جو ہے آپ لوگ درمیان میں کوئی کوسچن نہیں کرو گے، آپ آرام سے لیکچر سنو گے۔ کٹ پتلی دوسروں کے اشارے پر حرکت کرنے والا، ناچنے والا۔ کاٹ کی پتلی دوسروں کے اشارے پر حرکت کرنے والا، چلنے والا، جاندار، زندہ، متحرک، حرکت کرنے والا۔ چستی، مستعدی، برجستگی، بروقت، بے ساختگی، بناوٹ نہ ہونا، دار و مدار، انحصار۔ سید امتیاز علی تاج کے بارے میں اگر آپ کوئی لائنز انڈر لائن کریں گے اس چیپٹر میں سے تو آپ یہ لائن جو ہے پوری اس کو، یہ فرسٹ لائن امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں، یہاں بے تکلف ہے تک پہلے اس کو مارک کریں گے، پھر اس کے بعد ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے، یہ لائن آپ مارک کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے تھرڈ میں امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے، بس اتنی سی لائن آپ مارک کر لیں۔ آرام و سکون صنف ادب کے اعتبار سے ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ ڈاکٹر جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بلا کر ایک روز بھی آرام و سکون سے گزرا ہو تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ جی نہیں بیگم صاحبہ یعنی کہ اس ڈرامے میں میاں بیمار ہے اور بیوی ڈاکٹر کو بلاتی ہے تاکہ وہ آ کر ان کا چیک اپ کر سکے، انہیں دیکھ سکے۔ ڈاکٹر آتا ہے، میاں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ تردد، فکر، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تردد، فکر، پریشانی، معائنہ، بغور دیکھنا، غور سے دیکھنا، معائنہ، بغور دیکھنا، غور سے دیکھنا۔ تھکان، تھکاوٹ، تھکان، تھکاوٹ، حرارت، گرمی، بخار، حرارت، گرمی، بخار۔ اس نثر پارے کو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک مارک کر لیں، جی نہیں سے لے کر نہیں آتے تک۔
نثر پاری کی تشریح کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے۔ یہ ایم سی کیو کے لیے اب ہر لائن کو یہ سمجھیں یہ ایم سی کیو ہے۔ میاں کتنے بجے دفتر جاتے تھے؟ صبح 10 بجے۔ کتنے بجے واپس آتے تھے؟ شام 7 بجے۔ جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ میاں کو دوا سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آرام و سکون کی۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں پریشانیاں بلا کر ایک روز بھی تو آرام و سکون سے گزرا ہو تو طبیعت انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بحال ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں، 20 کئی مرتبہ کہہ چکی، اتنا کام نہ کیا کرو۔ نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نصیب دشمنا دشمنوں کو نصیب ہو، نصیب دشمنوں کو نصیب ہو، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہاتھ دھو بیٹھنا، کھو دینا، مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ خاک اثر نہیں ہوتا، بالکل اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ بے طرح زوروں پر ہے، بہت زیادہ ہے۔ بے طرح زوروں پر ہے، بہت زیادہ ہے۔ یعنی ڈاکٹر آ کے بیوی کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ کے میاں کی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہے، بلکہ انہیں تھکاوٹ کی وجہ سے ہلکا سا بخار ہو گیا ہے، یہ کام زیادہ کرتے ہیں، اگر یہ تھوڑا سا آرام کر لیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن بیوی آگے سے کہتی ہے کہ میں تو یہ بات ان کو کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو اور بیماری تمہارے دشمنوں کو نصیب ہو، لیکن ان پر میری بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سے مجھے آگے سے یہی جواب دے دیتے ہیں کہ میں کیا کروں، ان دنوں میں کام بہت زیادہ ہے۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ہر روز کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی کرے۔ اگر آرام نہیں کریں گے، مسلسل کام ہی کرتے جائیں گے تو پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور پھر زیادہ دیر کے لیے آرام کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں ہوں۔ ڈاکٹر جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، تاکید نصیحت، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے اور دوا کس کس وقت دینی ہے۔ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں ہے، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ مطلق بالکل، دوا کی مطلق ضرورت نہیں ہے، مطلق بالکل۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی، تو پھر اجازت، فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ اونچی آواز سے پکار کر ارے للو۔ للو ان کے ملازم کا نام ہے اور بیوی ڈاکٹر کے جانے پر اپنے ملازم کو بلاتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے۔ یہ پہنچا دو۔ ایک بات عرض بیان کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ شور و غل، شور اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے، اعصاب پٹھوں پر مضر برا اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، تقویت، طاقت۔ مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہیں مارے گا۔ پرندہ پر نہیں مارے گا، بالکل خاموشی ہوگی۔
پرندہ پر نہیں مارے گا، بالکل خاموشی ہوگی۔ ملازم آتا ہے، حضور اٹھا لو یہ بیگ۔ تو آداب آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں قریب آ کر۔ میں نے کہا سو گئے کیا؟ یعنی ڈاکٹر اور مریض ملازم جب چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ان دونوں کے جانے کے بعد بیوی میاں کے قریب آتی ہے اور اس سے ان کا حال پوچھتی ہے۔ یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا، بس بس چپکے ہی پڑے رہیے۔ چپکا خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ تو بیوی کہتی ہے کہ ابا صاحب خاموشی سے ہی بیٹھے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے۔ تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں۔ سمجھ گئے نا؟ کراتا ہے۔ یعنی کہ بیوی اپنے میاں سے آ کر پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، اب نہ آپ نے بات کرنی ہے، نہ آپ کے ساتھ کسی نے بات کرنی ہے، آپ آرام سے کمرے میں لیٹیں۔ لیکن خود آرام کا خیال نہیں رکھ پا رہی، بار بار کسی نہ کسی وجہ سے بولے جا رہی ہے۔ میاں کراتا ہے۔ بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ ان بدن میں درد ہو رہا ہے؟ کہو تو دبا دوں؟ سونے کو جی چاہ رہا ہے تو چلی جاؤں؟ مطلب آپ کا سونے کو دل کر رہا ہے تو میں چلی جاتی ہوں، اچھی بات ہے۔ اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہو۔ یعنی میاں بیمار ہے اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بیوی کو آواز نہیں دے سکیں گے، تو اس کے لیے اپنی مدد کے لیے اپنے پاس ایک گھنٹی رکھتے ہیں کہ اس کو بجائیں گے تو بیوی پاس آ جائے گی۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ کے یہاں میز پر رکھی تھی۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ مارا کم وقت الٹ پلٹ کرتا ہے، دھرم برم کرتا ہے، بے ترتیب کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز، کنڈی دروازہ کھٹکانے کی آواز۔ کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو یہ دیکھو، یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے؟ کواڑ دروازہ۔ للو دور سے، سکا ہے بیوی جی، سکا ماشکی پانی لانے والا۔ بیٹا پہلے زمانے میں پانی گھروں میں اس طرح سے نہیں آتا تھا اور پانی لوگ دور دور سے ڈھو کر لاتے تھے، تو نلکوں کا اس طرح سے انتظام نہیں تھا گھر میں جس طرح کے آج کل ہے۔ تو اس وقت جو پانی لے کر آتا تھا اسے سکا کہتے تھے، پانی لانے والا، معاش کی۔ بیوی سکا، گھر میں بیرے بستے ہیں۔ یہاں سے آپ لوگ بریکٹ سٹارٹ کریں گے نثر پارے کی تشریح کے لیے۔ بیرے بستے ہیں، بیرے جسے کم سنائی دیتا ہو، جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، یعنی کہ پانی جو لے کر آتا ہے وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دستک دیتا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ اللہ مارا نامراد۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے، تاکید نصیحت کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے۔ شور، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کھلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے۔ کان پر جوں نہیں رینگتی، 20 کئی مرتبہ کان پر جوں نہیں رینگتی، بالکل اثر نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ نے بریکٹ ختم کر دینی ہے نثر پارے کی تشریح کے لیے۔ یعنی اس نثر پارے میں ماشکی پانی لے کر آتا ہے اور زور زور سے دروازہ پر دستک دیتا ہے، تو بیوی کو غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ اس نامراد کو اتنا بھی خیال نہیں آتا
کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے اور ڈاکٹر نے بھی نصیحت کی ہوئی ہے کہ گھر میں کوئی شور و غل نہ ہو، اس سے کہو کہ یہی وقت ہے پانی لانے کا، اسے بتاؤ کہ اب تو دوپہر ہو گئی ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ صبح صبح آیا کرے اور صبح کو آ کر ہی پانی دے جایا کرے، لیکن اب یہ دوپہر کے وقت آیا ہے، کل سے اگر اتنی دیر سے آیا تو میں اسے نوکری سے نکال دوں گی۔ میں تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اسے کہہ چکی ہوں کہ صبح صبح آ کر پانی دے جایا کرو، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کان پر جوں نہیں رنگتی، بالکل اثر نہ ہونا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہاں تک بیٹا اب آپ کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔